وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے نقض عہد کی داستان کو بیان فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے میثاق لیا، محکم عہد لیا، 12 نقیبوں کی اطاعت کا، ان پہ ایمان لانے کا، ان کی نصرت کا، لیکن بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، ان کی اطاعت نہیں کی اور ان کی نصرت نہیں کی۔ لہذا فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے نقض عہد کی وجہ سے، ان کے پیمان کو اور محکم عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پہ لعنت کی، یعنی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ سب سے پہلی سزا پروردگار عالم کی طرف سے، جب انسان اپنے لیڈر کو، اپنے رہبر کو، اپنے امام کو فالو نہیں کرتا تو پروردگار عالم سب سے پہلی جو اس کو سزا دیتا ہے، انسان رحمت الہی اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ لعناہم، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہم نے ان پہ لعنت کی۔ دوسری سزا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ قسوت قلب، جس کو سنگ دلی کہا جاتا ہے، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم بعض کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، بعض کے دلوں کو پتھر بنا دیتا ہے اور وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ سنگ دل افراد وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، جب اپنے نقباء کی، رسولوں کی، الہی نمائندوں کی جب تعظیم نہیں کی، ان کی نصرت نہیں کی، یہ گناہ پہ گناہ جب اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، انسان قسوت قلب کا شکار ہو جاتا ہے، انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں محبت نہیں رہتی، رافت نہیں رہتی، رقت نہیں آتی، نرمی نہیں آتی، پھر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہ سارے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا؟ جب ان کے دل سخت ہو گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر انہوں نے کلمات کو اپنے مقامات سے ہٹا دیا، جو ان کے صحیح معنی تھے الفاظ کے، وہ صحیح معنی ان کے نہیں بیان کیے۔ یعنی ممکن ہے یہاں دونوں طرف اشارہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک تو یہ ہے کہ اپنے مقام سے ہٹا دیا، ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ انہوں نے لفظی طور پہ تحریف کی۔ دوسرا یہ عن مواضعہ، جو لفظ کا صحیح معنی تھا وہ صحیح معنی بیان نہیں کیا، اس کے جو انحرافی معنی تھے، جو غلط معنی تھے وہ بیان کیے ہیں، لہٰذا انہوں نے تحریف کی ہے۔ لفظی تحریف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ختمی مردوت کے بارے میں جو بہت سارے پیشین گوئیاں تھیں، جو خصوصیات تھیں، جو نشانیاں تھیں، ان کو ذکر نہیں کیا، یا جیسا کہ آج تورات میں آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ قیامت کی بات نہیں، حالانکہ قرآن میں دیکھیں تقریباً 1000 کے قریب قرآن کریم کی آیات وہ قیامت کے بارے میں، لیکن تورات میں آپ کو قیامت کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ واضح سی بات ہے کہ ایسی آیات کو انہوں نے ہٹایا ہے، ایسی آیات کو حذف کیا ہے، یا کچھ آیات موجود تھیں لیکن ان کی جو تفسیر کی ہے وہ اس طرح سے کہ وہ ختمی مرتبت پہ صادق نہ آئیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک بہت بڑے حصے کو جس کا ان کو بتایا گیا تھا، ان کو تذکر دیا گیا تھا، ان کو یادآوری کرائی گئی تھی،
ان کو بار بار بتایا گیا تھا، لیکن اس کے ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت کی، ایک گروہ کی خیانت کی خبریں ہر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ یہ تعبیر بھی خوبصورت ہے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، ظاہری طور پہ اس کا پہلا مخاطب وہ ختمی مرتبت ہیں، یعنی ان کے دور میں ختمی مرتبت آئے دن ان کی طرف سے یہ خیانت کی، جیسا کہ گروہوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ختمی مرتبت کا یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں تھے، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے خیانت کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ خیانت کا ان کا سلسلہ رک گیا، وہ خیانت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، ہر روز ایک نئی خیانت، ایک نئی چال، ایک نیا مکر و حیلہ ان کی طرف سے مسلمانوں کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہمیشہ باخبر ہوں گے، آپ کو اطلاع ملے گی ان میں سے ایک گروہ کی خیانت کی، الا قلیلا منہم، مگر ایک قلیل تعداد، وہ ان میں سے خائن نہیں ہے، وہ صحیح افراد ہیں، وہ مخلص افراد ہیں جو صحیح اور سالم ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یہ جو حصہ ہے فاعف عنہم واصفح، یہاں پہ دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ وہ جو غلط کرنے والے ہیں، جو غلطی پہ ہے گروہ، اس سے آپ درگزر کریں۔ اس سے درگزر کرنے کا مطلب یہ، حالانکہ ختمی مرتبت نے تو ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، یا ممکن ہے یہ احتمال ہو کہ ختمی مرتبت کی جو شخصی طور پہ وہ توہین کیا کرتے تھے، ان کی ذات کو نشانہ بناتے تھے، تو اپنے ذاتی معاملات میں آپ درگزر کریں ان سے، جیسے ختمی مرتبت کی روش تھی۔ کتنے ایسے افراد تھے یہود و نصارہ کے جنہوں نے ختمی مرتبت کو شخصی طور پہ پرسنل ان کو اذیت دی، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو گالیاں دیں، لیکن ختمی مرتبت نے ان کو معاف کر دیا، ان سے درگزر کیا۔ لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ عہد توڑ رہے ہیں، وہاں ختمی مرتبت کہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یا اس قلیل تعداد جو ہے ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، ان کے ساتھ آپ کا نرمی کا لہجہ ہو تاکہ وہ اور زیادہ آپ کے قریب ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والے جو سارے کام ان کے اچھائی پہ مشتمل ہوتے ہیں، حسن پہ مشتمل ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کا رویہ بھی ان کے ساتھ یہ احسان کا رویہ ہو، محسنین والا رویہ ہو، تو ظاہراً آپ انہی میں سے ہیں اور پروردگار آپ سے محبت کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے شخصی معاملات میں اگر ہماری کوئی توہین کرتا ہے، کوئی ہمیں اذیت دیتا ہے تو اس کو معاف کریں، لیکن اصولوں پہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ وہ اسلام کے ساتھ اگر دشمنی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، ملت اور امت کے اگر ختم کرنے کے درپے ہیں، تو وہاں ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے ختمی مرتبت کی طرح اور ان کے ماننے والوں اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔